السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر حالات اور معاملات سے پریشان حال لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین ایک دعا سکھایا ہے کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے یا 40 سال کی عمر کراس کر جاتا ہے یا اس کے قریب ہوتا ہے تو انسان کے سامنے طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی آزمائشیں اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نجات کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے موحد اور دیندار بندوں کو قرآن کریم کے اندر ایک بہترین دعا سکھایا ہے۔ ہم اکثر قرآن کریم کو تو پڑھا کرتے ہیں لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، یوں ہی تلاوت کیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس دعا کو کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں وہ چیز یاد نہیں رہتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، ایسی صورت میں اسے بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے ٹینشن، بہت ساری مصیبتیں آ کر کے گھیر لیتی ہیں۔ کبھی انسان اپنی صحت کو لے کر پریشان ہوتا ہے، کبھی انسان اپنے معاملات کو لے کر کے پریشان ہوتا ہے، کبھی انسان اپنی آل اولاد کے معاملات کو لے کر کے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی بیماری کو لے کر کے پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں سے نجات کے لیے اللہ نے ایک بہترین دعا سکھایا ہے۔ دیکھیں، جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان اب گویا اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اب اس کے آگے اسے کوئی جوانی نہیں آنی ہے۔ اب اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بڑھاپے کے قریب جائے گا۔ جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے یہیں سے 40 سال کے بعد عمر پختہ ہو جاتی ہے، جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر نئی نئی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں اپنے معاملے کو لے کر پریشان، اپنے بیوی بچوں کے معاملے کو لے کر پریشان، اپنی آل اولاد کے معاملے کو لے کر کے پریشان، وہیں اگر اس کے ماں باپ، اس کے والدین حیات ہیں، اس کے ساتھ میں ہیں، تو وہ ان کے معاملات کو لے کر کے بھی پریشان ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اس شخص کی عمر 40 سال ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے والدین حیات ہیں تو ایسی صورت میں ان کی عمر 60 سال 70 سال ہوگی۔ جو اس سے بھی زیادہ بوڑھے ہوں گے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں ہوں گی، طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی، ان کے بھی معاملات کو لے کر کے پریشان ہے۔ کبھی انسان اپنی آل اولاد کے شادی بیاہ کے معاملے کو لے کر کے پریشان ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان نکل ہے تو انسان اور زیادہ الجھن، بے چینی، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام الجھن اور بے چینیوں سے بچنے کے لیے اپنے نیک اور موحد بندوں کو قرآن کریم کے اندر ایک دعا سکھایا ہے، جسے ہم اور آپ کو یاد کرنا چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ خصوصاً عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی۔ بہت ساری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو اپنی صحت کو لے کر کے پریشان رہتی ہیں، بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ بسا اوقات بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اسی عمر سے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور ہاتھ پیر میں درد شروع رہتا ہے، جھکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح مردوں کے ساتھ بھی یہی حالات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ ہے قرآن کریم کی یہ دعا، جسے اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، میں پڑھتا ہوں اور آپ یاد کریں اسے، آپ بھی اسے سن کر کے یاد کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے بار بار پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، حتی اذا بلغ اشدہ یعنی ایک دم جوانی کی انتہا کو پہنچ جائے، وبلغ 40 سنہ، اور جب وہ 40 سال کا ہو جائے تو پھر اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر یہ فرما رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے، اس بات کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ رب اوزعنی، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرتا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ تو میری مدد فرما ان تمام نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے، کہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ یعنی جو کچھ تو نے جو کچھ نعمتیں مجھے دیا ہے، چاہے مال کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، والدین کی نعمت ہو، جو بھی نعمتیں اللہ نے دیا ہے، آل اولاد کی نعمت ہو، روپے پیسے کی نعمت ہو، جو بھی نعمتیں اللہ تعالی نے دیا ہے، بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا اور کہتا ہے اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، اور جو کچھ تو نے میرے والدین پر انعام کیا ہے، یعنی ان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں۔ اس کے بعد آگے بندہ کہتا ہے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اللہ رب العالمین مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے۔ ظاہر سی بات ہے بندے کو نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، نیکی کی توفیق اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے، بغیر اللہ کے فضل کے، بغیر اللہ کی توفیق کے بندے کو نیکی کی توفیق نہیں مل سکتی ہے۔ تو جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، بندہ کہتا ہے ان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، اور پھر آگے بندہ اللہ رب العالمین سے یہ دریافت، یہ سوال کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ تو میری اور میری ذریت کی اصلاح فرما دے۔ واصلح لی فی ذریتی، یعنی میری جو آنے والی نسلیں ہیں اے اللہ تو ان کی اصلاح کر دے۔ گویا نسلوں کے لیے دیندار بننے کی دعا کرتا ہے، ان کے اندر دینداری آ جائے، وہ دیندار بن کر کے رہیں، والدین کے فرما بردار بن کر کے رہیں، دنیا کے اندر نیک کام کریں، برائیوں سے بچ کر کے رہے بندہ، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے واصلح لی فی ذریتی، اور پھر آگے کہتا ہے انی تبت الیک وانی من المسلمین، رب العالمین میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، انی تبت الیک، اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، یعنی تیرے سامنے میں توبہ کرتا ہوں، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور پھر بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں مسلمان ہوں، یعنی میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول کر، اور میں کیا ہے مسلمان ہوں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ جب اتنی ساری باتیں رب العالمین سے بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں، آپ اس سے سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ دعا یہ ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں سکھایا ہے۔ یہ دعا موجود ہے سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 15 کے اندر موجود ہے۔ آپ قرآن کریم کے اندر اسے تلاش کر لیں اور اس کو بار بار پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر آنے والی تمام تکلیفوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو، الجھن بے چینیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ کرے گا، اس کے تمام معاملات کو حل کر کے اس کی زندگیوں میں آسانی اور خوشیاں پیدا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.